اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. صدق مولانا علي بن أبي طالب. صلوات. 1437 کے محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے. پوری دنیا میں صف ماتم برپا ہے اور اس وقت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا بر اعظم نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں ذکر سید الشہداء نہ ہو رہا. اور اہل بیت علیہ السلام کا یہ خاص کرم ہے ان تمام لوگوں پہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں. حتیٰ اپنی خوشیوں کو بھی اہل بیت کی خوشیوں سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے غم میں بھی صرف ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس عشرے کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور 10 دن میں یا 10-12 مجالس کے اندر نہج البلاغہ سے انصاف نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پورے نہج البلاغہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، بلکہ یوں عرض کروں گا کہ میں نہج البلاغہ سے کوشش یہ کروں گا کہ آپ سب کو آشنا کر دوں. تو اس عشرے کا عنوان نہج البلاغہ یا آشنائی با نہج البلاغہ، کہ ہم آگاہ ہو سکیں کہ نہج البلاغہ کس کتاب کا نام ہے اور اس میں کون کون سے مطالب پائے جاتے ہیں. تو میں ایک اس میں سے انتخاب کردہ مطالب، مولا کے خطبات، مکتوبات اور بہت سے کلمات قصار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت سے بزرگ علماء، فقہاء، مجتہدین کئی برسوں سے نہج البلاغہ پڑھا رہے ہیں اور ابھی تک نہج البلاغہ مکمل طور پہ نہیں پڑھا پائے. تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ سید رضی نے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ العلامہ المحقق سید رضی، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں، پانچویں پشت میں ہیں. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی 7ویں امام علیہ السلام کی 5ویں پشت میں 4 نسلوں کا فاصلہ ہے اور امام سے ان کا شجرہ جا ملتا ہے.
آج بھی جب آپ کاظمین زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو حرم کے باب القبلہ میں نہیں بلکہ باب القبلہ سے جب باہر نکلیں گے تو پہلے الٹے ہاتھ پہ ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کا روضہ ہے اور باہر دوسری طرف سید رضی کا، دونوں کی قبریں اور چھوٹی چھوٹی ذریحاں لگی ہوئی ہیں امام کی بارگاہ کے اندر۔ دونوں نے وصیت کی تھی، وہیں پڑھایا کرتے تھے، وہیں انہوں نے درس حاصل کیا، اور دونوں کو اہل بیت کی خاص تائید حاصل تھی۔ ان کے استاد شیخ مفید تھے، سب کے ذہنوں میں واقعہ ہوگا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں ان سے کسی نے کہا کہ اے شیخ جناب سیدہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ تو شیخ تڑپنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب خاتون جنت زحمت کریں؟ تو خواب میں کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، دروازہ کھلا، ایک برقعے میں خاتون داخل ہوئیں، 2 بچوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، اور آنے کے بعد کہا اے شیخ میرے ان دونوں بیٹوں کو پڑھاؤ۔ یہ جملہ سنا شیخ مفید جب اٹھے تو بے انتہا رونے لگے، زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ کہا بی بی کے بیٹوں کے نام حسن و حسین ہیں، مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہوئی ہے شاید کہ جس کی وجہ سے بی بی نے مجھے خواب میں آ کے تنبیہ کی ہے، مجھے ڈانٹا ہے کہ تم نے اتنی جرأت کی کہ میرے بیٹوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اس دن شیخ نے درس بند کر دیا، کہا آج سے درس نہیں پڑھاؤں گا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پورا دن نہ کچھ کھایا، روتے رہے۔ کہا پروردگارہ کون سی ایسی گستاخی ہوئی کہ بی بی نے مجھ سے کہا میرے بیٹوں کو پڑھاؤ؟ بھلا جوانان جنت کے سردار کہاں اور مجھ جیسا حقیر ہے خادم اہل بیت کہاں؟ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں خادم آیا، کہا اے شیخ ایک سید زادی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے شیخ سے ملنا۔ اب اچانک ایک مرتبہ پریشان ہونے لگے، خواب میں اسی رات جناب سیدہ کو دیکھا تھا تو فوراً دروازہ کھولا، کہ جس طرح سے خاتون جنت برقعے میں آئی تھی وہ سید زادی 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے، ایک 7 برس کا بچہ، ایک 6 برس کا بچہ، حجرے میں داخل ہوئی۔ کہا اے شیخ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں امیر المومنین کی نسل سے ہوں، میرے ان دونوں بیٹوں کو 10 پڑھاؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا، خواب میں جو 2 بچے دیکھے تھے وہ وہی 2 بچے تھے جو شیخ نے دیکھے تھے۔ فوراً اٹھے، کہا میں جتنی میری استطاعت ہے میں پورا دل لگا کر ان دونوں بچوں کو پڑھاؤں گا، کیونکہ خاتون جنت نے خواب میں مجھے حکم دیا انہیں پڑھانے کا۔ وہ دونوں بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی تھے، جن کو شیخ نے بہت ہی محنت کے ساتھ، کیونکہ بی بی کا حکم آ چکا تھا، شیخ کو پڑھانا شروع کیا۔ نوجوانی میں سید مرتضیٰ بہت بڑے ادیب بن گئے، بہت بڑے شاعر بنے، تمام علوم پہ دسترس حاصل کی، اور نوجوانی میں نہج البلاغہ جمع کرنا شروع کی۔ کہا کہ میں اپنے پہلے مولا اور آقا کے تمام کلام کو جمع کروں گا، اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ۔ اور اس میں 3 حصے ہیں نہج البلاغہ میں۔ پہلا حصہ مولا کے خطبات ہیں جو مولا نے خطبے دیے، دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے جو مولا نے خطوط لکھے ہیں مختلف لوگوں کو، اور تیسرا حصہ مولا کے کلمات قصار ہیں، مختصر احادیث ہیں۔ پہلے حصے میں جو مولا کے خطوط ہیں، بعض اوقات ترتیب 239 یا 240 ہوتی ہے، 2 خطبوں کو کچھ نے 1 شمار کیا، کچھ نے زیادہ شمار کیا کہ نہیں یہ 2 خطبے نہیں بلکہ 1 خطبہ ہے، تو ترتیب کم اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن تقریباً 240 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، اور 79 خط ہیں، 79، 1 کم 80 مولا کی اس میں مکتوبات مکتوب ہیں، اور 480 کلمات قصار ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا مختصر سا آپ کے سامنے تعارف ہے۔ اکثر لوگ پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں، اور جب پہلا خطبہ جو توحید پہ ہے بے انتہا سنگین، کہ خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ جیسے تمام مخلوقات میں امام کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح سے تمام مخلوقات کے کلام میں امام کے کلام کا مقام ہوا کرتا ہے۔ جیسے امام کی کوئی اللہ کی مخلوقات میں مثال نہیں ہوتی، اسی طرح سے امام کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہوتی، وہ بے مثال ہوتا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے خود سے، اب اکثر لوگ جب شروع کرتے ہیں نہج البلاغہ کو تو پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمت ہار کے نہج البلاغہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ نہج البلاغہ سمجھ سکیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نہج البلاغہ شروع کریں تو تیسرے حصے سے شروع کریں، اس میں مختصر سے اقوال ہیں، بے انتہا گہرے ہیں، مولا کے ہر جملے کو سونے کے پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے، تب لوگوں کو مولا کے کلام کی ارزش معلوم ہوگی۔ اب تک توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، مولا کا کلام بے انتہا نایاب ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر جس کا 2 برس پہلے انتقال ہوا ہے، لبنان کے بہت بڑے رائٹر تھے، نام جارج جورڈک، یا عربی میں جارج جرداق کہا جاتا ہے، جرداق۔
یہ بہت بڑے ایک رائٹر تھے، مصنف تھے اور بہت بڑے ادیب تھے، عربی کے، عرب تھے لیکن عیسائی، پیدائشی عیسائی تھے. خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے امیر المؤمنین پہ لکھنا شروع کیا. کہا کہ میرا ایک دوست تھا، بہت گہری دوستی تھی، وہ شیعہ تھا. ایک دن آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، وہاں پہ میرا خطاب تھا، کہا کہ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. تو کہا کہ میں عیسائی تھا، میں مسلمانوں کی کتابیں نہیں پڑھا کرتا تھا. میں نے فوراً سوال کیا نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے. کہا امیر المؤمنین کا کلام ہے. کہا اچھا کتنے برس پرانا ہوگا؟ کہا اس کے ذہن میں فوراً آیا کہ مولا بہت پہلے گزرے ہیں. تو کہا کتنے برس پرانا ہوگا؟ کہا 1000 سال پہلے جمع کیا گیا ہے اور مولا نے جب خطبے کہے تھے تو 1400 سال پہلے یہ خطبے کہے ہیں. کہا میں نے صرف اس دوست کی محبت میں کتاب کو لے لیا، لیکن سوچنے لگا کہ 1400 سال پہلے کہے ہوئے خطبے ہمارے زمانے کے کس کام کے ہیں؟ 1000 سال پہلے ایک کوئی معاذ اللہ دقیانوسی کتاب لکھی گئی ہے، وہ آج کے کس دور میں کس کے کام آ سکتی ہے؟ کہ یہ سوچ کے میں نے کتاب اٹھائی اور میں نے جا کے گھر میں رکھ دی. کچھ دنوں بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب میرے سامنے سے گزری. میں نے کتاب کو کھولا، نہج البلاغہ کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا. ایک خطبے سے نظر گزری، اس کے اندر کچھ ایسے خطبات تھے، کچھ ایسے کلام تھے جو سائنس میں آج تک ثابت ہی نہیں ہوئے تھے. بس وہ ایک خطبہ پڑھا اور میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد رکھ دیا. کہا تو ابھی تو سائنس نے ثابت نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کی بات کر رہا ہو؟ کہا پھر میرا دل اٹھ گیا، میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد سے نہج البلاغہ کبھی مطالعہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا. نہج البلاغہ بند کر کے رکھ دی. کہا میں ایک سائنس کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان نے خطاب کرتے کرتے کہا کہ ابھی تازہ دریافت یہ ہے کہ سائنس نے تمام مخلوقات سے متعلق، سمندروں کی گہرائیوں سے متعلق، دوسری مخلوقات سے متعلق یہ باقاعدہ ایک پوری بحث شروع کی. جب یہ سنا تو اچانک میرے ذہن میں نہج البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا وہ خطبہ آیا جس میں مولا نے یہ کہا تھا. کہ اچانک میرا دل پریشان ہونے لگا کہ 1400 برس پہلے واقعاً کوئی علی بن ابی طالب وہ کلام کہہ گیا جو سائنس آج دریافت کر رہی. کہا میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا. کہا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں پہلی مرتبہ 30-35 برس کی عمر میں پڑھا تھا، 90 برس سے زیادہ کہ وہ تھے 2 سال پہلے جب انتقال ہوا. کہ میں اپنی زندگی میں اول سے آخر تک 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں. کہ 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کلام میرے سامنے منکشف ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ متقین کے امام کا نام، علم لدنی رکھنے والے کا نام علی ابن ابی طالب تھا. 1400 برس پہلے کوئی اس طرح کا کلام کہے عزیزان گرامی کہ جس کے کلام کے اندر وہ گہرائی ہو، وہ متانت ہو، وہ لطف ہو اور وہ علم ہو کہ جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے. عزیزان گرامی اب اس نے لکھنا شروع کیا اور اس نے مولا پہ بے انتہا کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب کا نام ہے الصوت العدالۃ الانسانیہ. انگریزی میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں. دا وائس آف ہیومن جسٹس، انسانی عدالت کی ندا یا آواز. اس نے کتاب کا نام رکھا ہے عدالت انسانی کی آواز. کتاب کا نام ہے عدالت انسانی کی آواز. وہ کہتے ہیں پوری انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. کہا اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ انسانیت کی عدالت کا نام کیا ہے تو کہا سمجھ لو علی بن ابی طالب نام ہے. کہا امیر المؤمنین. کہا دنیا کے اندر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے کہ جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا، لیکن کائنات میں صرف ایک ایسا پیشوا گزرا، ایک ایسا پیشوا جس کا نام ہے علی بن ابی طالب، جنہیں شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا. شدت عدالت، عزیزان گرامی، شدت عدالت کہ مولا کی عدالت کا کوئی پاس نہ رہ سکا، سب کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. عزیزان گرامی میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب کو. آج ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور مولا کے پہلے خطبے سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. اب جب نہج البلاغہ سوچنے لگتا ہوں تو مطالب بہت سے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. سارے مطالب پیش کرنا میں نے پہلے کہہ دیا اشرے کی اس ایک اشرے میں گنجائش نہیں سارے مطالب پیش کر سکوں. جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مطالب پیش کر سکوں اور انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین اس بیان سے راضی ہوں، ان کے بیٹے امام زمانہ راضی ہوں.
تو عزیزان گرامی نہج البلاغہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اگر اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر آپ پہلا جو مولا کا اپنے ظاہری حکومت کے بعد خلافت کے بعد خطبہ ہے جسے آج آپ لوگ اپنی سادہ زبان میں مینیفیسٹو کہتے ہیں، جسے منشور کہا جاتا ہے کہ انسان بتاتا ہے میں حکومت جب چلاؤں گا تو کیسے حکومت چلاؤں گا، تو امیر المؤمنین نے جو نظام دیا کہا کسی کو کوئی بھی عہدہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس میں صلاحیت نہ پائی جاتی ہو۔ میری حکومت میں کوئی بھی جو عہدے کا امیدوار ہوگا اسے صلاحیت کی بنیاد پہ، جسے آپ لوگ میرٹ کہتے ہیں، کہ میرٹ بیسس پہ میں عہدہ دوں گا۔ عزیزان گرامی مولا نے پھر اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا کہ بیت المال کو ایسے خرچ کیا جائے گا جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا، حکم رسول خدا ہے، عدالت الہیہ کا جیسا نظام ہونا چاہیے ویسے۔ پھر فرمایا کہ اگر گزشتہ ادوار کے اندر کوئی حکومت میں رہ چکا ہے، کسی عہدے پہ رہا ہو اور اس نے بیت المال سے کوئی مال استعمال کر لیا ہو ناجائز طور پہ، یہاں تک کہ مولا نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسے ناجائز طور پہ لے کے تم میں سے کسی کی ماں کا حق مہر ادا کیا ہو، میں اس پیسے کو بھی واپس لوں گا۔ میں جملہ بہت سخت کہہ گیا ہوں، مولا نے بیان فرمایا کہ اگر مہر بھی ناجائز طور پہ بیت المال کے پیسوں سے ادا ہوا تو میں اس کو بھی واپس لے لوں گا۔ عزیزان گرامی مولا کا خطبہ بہت سخت تھا، بہت سے لوگ اٹھے باہر گئے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ واقعاً علی ایسا کریں گے؟ کسی نے کہا کہ نہیں یہ سیاسی خطبہ ہے، سیاسی تقریر ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، نہیں تو پھر کون اس ایسی حکومت میں رہ سکتا ہے، سبھی ہم لوگ ظالم ہیں۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ جب مولا نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو بہت سے ایسے افراد موجود تھے جو دین پہ عمل نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے بے انتہا مشکل تھا، اور مولا نے کہا کہ نہیں ویسا ہی عمل کیا جائے گا جیسا میں نے پہلے خطبے میں کہہ دیا تھا، وہ اور ہوں گے کہ خطبہ دکھانے کا اور ہوگا، عمل کرنے کی حکومت اور ہوگی۔ میری حکومت عدالت پہ استوار ہوگی، جتنا کچھ انجام دوں گا وہ عدالت کے مطابق ہوگا۔ عزیزان گرامی اب نہج البلاغہ کے اندر بے انتہا خطبات ہیں، پہلا خطبہ توحید سے متعلق ہے، اس کے کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہوگی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی میں جانتا ہوں کہ مستورات کو وہاں سے اٹھایا گیا کیونکہ رش بہت زیادہ، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی شب کی مجلس ہے، آہستہ آہستہ سب لوگ سیٹل ہو جائیں گے، کوئی بھی دل میں بات نہ آنے دے کہ بعض اوقات انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور حالات جیسے ہیں ساری انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ معاونت رکھیں گے اور جیسا جیسا انتظامیہ کہے گی، کیونکہ وہ لوگ سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ سب لوگ ضرور کوآپریٹ کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مستورات کو ہٹا گیا۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، عزیزان گرامی نہج البلاغہ مولا کے سارے کلام کا نام نہیں ہے۔ اب یہ علمی موضوع ہے، بہت سے بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن میں سب سے کہوں گا اگر سنیں گے جتنا سادہ اور آسان کر کے پیش کر سکوں گا، وعدہ کرتا ہوں اتنا سادہ اور آسان کر کے پیش کروں گا، لیکن یہ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کو آسان بھی جتنا کروں گا پھر بھی تھوڑی بہت اس میں دشواریاں رہیں گی، علمی مطالب رہیں گے۔ عزیزان گرامی یہ سارا کلام نہیں ہے مولا کا جتنا سید رضی کو ملا۔ بہت سے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ سید رضی نے سند نہیں لکھی، اسانید نہیں لکھی نہج البلاغہ کی، اس لیے معاذاللہ یہ ضعیف کلام ہے۔ عزیزان گرامی ہمارے بہت سے علماء نے محنتیں کرنے کے بعد اسانید نہج البلاغہ کے نام سے کتابیں لکھ کے بہت سے مختلف علماء اسلام کی کتابوں سے وہی خطبے دکھا کے ثابت کیا ہے کہ یہ سارا کلام امیر المؤمنین کا کلام ہے، یہ سارا کلام۔ اور سید رضی کو جتنا کلام جہاں سے ملا انہوں نے جمع کر کے لکھ دیا، اور کئی مرتبہ ایسا لکھا کہ مولا کا یہ خطبہ ہے اس مقام پہ، اور اس کے بعد لکھا وَمِنْهَا، اس خطبے کا یہ جز ہے، بیچ کا حصہ نہیں ملا، لیکن انہوں نے خیانت نہیں کی، انہوں نے فوراً لکھا کہ میرے پاس خطبے کا پہلا حصہ تھا اور آخری حصہ ہے، درمیانی حصہ اس کتاب کے اندر نہیں موجود تھا، یا کوئی کتاب کا صفحہ لے گیا تھا، انہوں نے لکھ دیا وَمِنْهَا، اس خطبے کا یہ جز ہے۔ عزیزان گرامی اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے اجداد بڑے بڑے مراجع تقلید گزرے ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین سید صادق موسوی، ایران کے ہیں، مشہد کے ہیں، لیکن رہتے لبنان میں بیروت میں ہیں، تقریباً 60 برس کے ہوں گے، میری ان سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 5 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تکمیل نہج البلاغہ، تکمیل نہج البلاغہ، یعنی سید رضی کو جو خطبوں کے جز نہیں ملے انہوں نے دوبارہ وہ تمام کتاب خانے، وہ تمام لائبریریاں چھان ماری جہاں پہ پرانی قدیمی کتابیں رکھی تھی، وہاں سے وہ تمام خطبے دوبارہ تلاش کر کے نکالے اور وہ جز جو نہج البلاغہ کے اندر نہیں تھے ان کو دوبارہ وہاں پہ درج کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی لوگ
اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اہل بیت کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کو جمع کرنے میں۔ اہل بیت کے کلام کو صرف جمع کرنا، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا انسان کی زندگی میں وہ برکتیں عطا کرتا ہے جو آپ کو پوری زندگی کی محنتوں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف بعض اوقات انسان ایک خطبے کو جب حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میری زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ اس ایک خطبے کی برکت ہے جو انسان نے حفظ کیا۔ جب ایک بہت بڑے محدث شیخ عباس قمی سے کسی نے کہا، ایک خاتون نے کہا، توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ، شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان جمع کی ہے، یہ دعائیں ائمہ کی زیارات سب جمع کی، ان سے ایک خاتون نے کہا میرا بچہ بہت بیمار ہے، ذرا دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا پانی لاؤ۔ پانی جب لائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اس میں گھمائیں، کہا جا کے بچے کو پانی پلا دینا۔ کہا شیخ آپ نے نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی اس کے اندر خاک شفا ڈالی، نہ کوئی کلام ڈالا، اور صرف انگلیاں گھما کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے بچے کو پانی پلا دو۔ کہ ان انگلیوں نے ہزاروں احادیث اہل بیت لکھی ہیں، کیا اہل بیت اتنی بھی میری ان انگلیوں کی آبرو نہیں رکھیں گے؟ کہ مجھے یقین ہے تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بچے کو وہ پانی پلایا میرا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کمی ہے، اہل بیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اہل بیت کے اندر وہ تمام کے تمام اعجاز پائے جاتے ہیں جو کہ اہل بیت میں ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا نہج البلاغہ کے اس پہلے خطبے کے کچھ جملوں کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولانا نے توحید سے متعلق بہت سے خطبے کہے ہیں۔ ایک کرس مورٹیمر کے نام سے ایک انگریز ہے جو چند برس پہلے، شاید 8-9 برس پہلے مسلمان ہوا اور اس کے بعد اہل بیت کا ماننے والا بنا، شیعہ ہوا۔ میری اس سے متعدد ملاقاتیں رہیں اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم کس طرح سے شیعہ ہوئے، کیسے ماننے والے بنے اہل بیت کے؟ اس نے کہا میں نے صرف اور صرف چند خطبے پڑھے تھے امیر المؤمنین کے، ان خطبوں کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اہل بیت جو 1400 سال پہلے توحید اس طرح سمجھا سکتے ہیں وہی حق کے راستے پہ ہے، جو 1400 سال پہلے ایسی توحید سمجھا کے جا رہے ہیں کہ اگر آج بڑے سے بڑے کسی سائنسدان کو کہو کہ تمہیں پی ایچ ڈی کی سند دی جائے گی، 3 سال 4 سال 5 سال لگا کے صرف ایک ایسا خطبہ لکھ دو جیسا نہج البلاغہ نے علی ابن ابی طالب نے کہا ہے، کہ صرف ایسا خطبہ لکھ دو، سوچ کے لکھ دو، تو کہا کوئی نہیں لکھ سکتا جو علی ابن ابی طالب نے فی البدیہ کہا ہے۔ فی البدیہ سمجھتے ہیں؟ نوجوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک آدمی نے سوال کیا مولا سے، نہج البلاغہ کیا؟ سوال کیا کہ یا علی، عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ 27 حروف تہجی ہیں، جسے آپ الفابیٹیکل لیٹرز کہتے ہیں، الف سے لے کے یہ تک۔ عربی میں 27 حروف تہجی، الف با تا ثا۔ کہ مولا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے الف سے لے کے یہ تک؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے۔ کہ یا علی، آیا ایسا ممکن ہے کہ آپ میرے لیے کوئی ایسا خطبہ لکھیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا لکھنے کو چھوڑ، سننا شروع کر، میں ابھی ایسا خطبہ دوں گا جس میں الف نہیں آئے گا۔ مولا نے فی البدیہ اسی موقع پہ ایک ایسا خطبہ دیا، پورے خطبے کے اندر کہیں الف نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کے اندر جب بہت سے لوگ تلاوت کر رہے تھے تو اعراب نہیں تھے، غلط پڑھ رہے تھے، مولا نے کہا اعراب لگاؤ۔ ابو الاسود دولی سے کہا میں بتاؤں گا اعراب کیسے لگائے جائیں گے، پھر نقطے لگائے، کیوں؟ کیونکہ نقطے نہیں تھے، سین اور شین میں لوگ تمیز نہیں کر پاتے تھے۔ مولا نے کہا نقطے بتاؤں گا، بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، تے پہ 3 نقطے، جیم میں، خے میں، ذال میں، زے میں، توجہ ہے؟ اتنے نقطے ہیں۔ ایک آدمی نے جب نقطے دیکھے کہا مولا اب تو ممکن ہی نہیں رہا کہ کوئی ایسا کلام عربی میں کرے جس میں کوئی ایسا حرف استعمال کرے جس میں نقطہ نہ ہو۔ مولا نے کہا ابھی سن، میں ایسا خطبہ دوں گا جس میں کہیں نقطہ نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ آج تک دنیا دم بخود ہے۔ مولا نے فی البدیہ ایسی دعائیں کہی ہیں، ایسے خطبے دیے ہیں کہ جن کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کی تشریح کرنے کے لیے، شرح لکھنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے کئی برس کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں نہج البلاغہ کے۔ ایک نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ 700-750 سال پہلے 20 جلدوں پہ مشتمل انہوں نے نہج البلاغہ کی تفسیر لکھی ہے، 20 جلدوں پہ مشتمل۔ وہ کہتے ہیں میں جتنی مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں
مجھے ہر دفعہ نئے مطالب نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا, کہا علی کے کلام کو پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر. میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. وہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی اسے کچھ نہ پتا ہو کہ علی کون تھے, امام تھے, معصوم تھے, حجت خدا تھے, منصوص من اللہ تھے, کچھ نہ جانتا ہو, صرف عربی زبان جانتا ہو, اسے نہج البلاغہ پڑھا دو تو خود اس کا شعور, اس کے عقل و فراست, فہم و فراست سب گواہی دیں گے کہ اللہ کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوقات کے کلام سے بالاتر کلام کا نام نہج البلاغہ. عزیزان گرامی, توحید پہ اتنی دلیلیں دی ہیں مولانا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں, اور سادہ اور آسان بھی اور بہت پیچیدہ اور گہری دلیلیں بھی دی ہیں. جس درجے کا آدمی ہوگا اس درجے کے حساب سے مولانا نے دلیل دے رکھی ہے. اگر سائنسدان پڑھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ نہج البلاغہ میں دلیل میرے لیے توحید کے اوپر موجود ہے. کوئی سادہ آدمی پڑھے گا, ایک سادہ سی دلیل پیش کرتا ہوں اور پھر پہلے خطبے سے متعلق چند مطالب پیش کروں گا. مولا فرماتے ہیں, اے میرے فرزند محمد حنفیہ, اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ, تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. توجہ کیجیے گا جانے گرامی, مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. 1,24,000 انبیاء, ہر نبی ہر رسول آ کے ایک ہی بات کہہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر نبی کا ایک ہی بات کو دہرانا اور لوگوں کا ان کو مختلف توبیخیں کرنا, سزائیں دینا, سنسار کرنا, آگ لگا دینا, لیکن پھر بھی سب کا ایک ہی جملہ دہراتے رہنا, لا الہ الا اللہ, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیونکہ اگر ہوتا تو وہ کہتا کہ میں بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہوں, اللہ اپنے سارے کے سارے رسولوں کو بھیج کے اپنے آپ کو منوا رہا ہے, میں بھی اپنے رسول بھیجتا ہوں, اپنے نبی بھیجتا ہوں. کہ سارے انبیاء کا صرف ایک اللہ کے لیے دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک معبود ہے. نہیں سمجھا پایا جانے کی سادہ کر کے پیش کروں. اگر کوئی بچہ دوڑتا ہوا آئے, مولا فرما رہے ہیں, میں اس کو سادہ مثال دے کے پیش کر رہا ہوں. اگر بچہ دوڑتا ہوا آئے اور آپ سے کہے کہ فلاں مقام پہ آگ لگ گئی ہے, تو آپ شاید توجہ نہ دیں. اور اگر دوسرا بچہ آ کے کہے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے, آپ تھوڑا سوچنا شروع کریں گے. اور اگر تیسرا بچہ آ کے کہے وہاں آگ لگ گئی, چوتھا, پانچواں, 10واں, 20 بچے آ کے آپ کو کہیں کہ وہاں آگ لگ گئی ہے, اب آپ مجبور ہوں گے کہ جا کے دیکھے گئی, ایسا نہ ہو کہ آگ لگ گئی ہو. عزیزان گرامی, اگر سادہ سے نادان بچے آ کے کہیں کہ وہاں پہ آگ ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے. اور اگر 1,24,000 معصوم انبیاء بار بار آ کے ایک جملہ دہرائیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی بات کو 1,24,000 معصوم نبی دہرا رہے ہیں, بیٹا دنیا کو بتا دو اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے اتنے مرسلین آ کے بتا رہا ہے. کتنی سادہ لیکن کتنی گہری گفتگو ہے. مولا ہر انسان کے درجے کو دیکھ کے ویسا کلام کرتے ہیں. جیسا آدمی آگے سوال کرتا ہے مولا اس کے حساب سے, بچے کو سمجھانا چاہیں تو بچے کے حساب سے, بزرگ ہو, سائنسدان ہو, عالم ہو, اس کے حساب سے. اور پھر مولا فرماتے ہیں, آئیے ذرا پہلے خطبے کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. مولا فرماتے ہیں اگر تمام تعریفیں کرنے والے جمع ہو جائیں تاکہ اللہ کی تعریف کر سکیں, اس کی مدح و ثنا کر سکیں, اس کی حمد بجا لائیں, تو کہا سب کی کوششیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکے گا. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون کا جتنے بولنے والے ہیں وہ جتنی بھی تعریفیں بجا لائیں, کا تعریف اس خدا کی کہ جس کی تعریف کرنے والے تعریف بیان نہیں کر سکتے. وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ. اور اگر تمام کے تمام نعمتوں کو گننے والے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو سب کا گننا تمام ہو جائے گا, اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گے. کیا تم گنتے رہو گے اللہ کی کس کس نعمت کو گنو گے؟ عزیزان گرامی, میں کسی شہر میں کہیں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک صاحب بالکل ٹھیک تھے, اچانک وہ ایک دن مجلس میں آئے تو ان کی ایک آنکھ نہیں کھل رہی تھی. قریبی تھے, بہت محبت کرتے تھے. میں نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی آنکھ کی آئی لڈ کہتے ہیں, یہ آنکھ کے اس کے اوپر مسلز ہوتے ہیں, کہ وہ کام کرنا بند کر گئے, اس لیے میری آنکھ مجھے اٹھانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ خود بخود گر جاتی ہے. یہ جو آنکھ کے اوپر آنکھ کا پردہ ہے, کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی, اب وہ دوبارہ کچھ آپریشن کریں گے اور طاقت دیں گے.
تو میں ان کو دلاسا دینے لگا کہ نہیں مولانا، مجھے آج یہ مولا کا فرمان سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو گننا چاہو گے تم گن نہیں پاؤ گے. کہا ہمارے جسم میں صرف چہرے پہ بتایا ہے مجھے ڈاکٹروں نے کہ کئی ہزار مسلز ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بولنے کے لیے، رونے کے لیے، مسکرانے کے لیے. عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے صرف جسم میں گننے پہ آئیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. مولا فرماتے ہیں اگر تمام گننے والے جمع ہو جائیں تو نعمت الہی کو لوگ نہیں گن پائیں گے. نعمتیں جتنی بھی نعمتیں ہیں کہ نعمت الہی کو کوئی گن نہیں سکتا. ولا یؤدی حقہ المجتہدون کا کوشش کرنے والے. یہاں مجتہد بے معنی لغوی اصطلاحی معنی میں نہیں. مجتہد یعنی وہ نہیں کہ جو اجتہاد کرے، بلکہ مجتہد یعنی جو کوشش کرے لغوی معنی میں. مولا فرماتے ہیں اگر تمام کوششیں کرنے والے جمع ہو جائیں، ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون کہ اگر تمام کوششیں کرنے والے جمع ہو جائیں تو اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. پتہ نہیں جملوں کو پہچان پا رہا ہوں کہ نہیں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اگر صرف پہلے خطبے کا ترجمہ ہی پیش کر دوں تو بہت مشکل ہے. عزیزان گرامی آئیے ذرا جلدی پیش کروں گا. مولا فرماتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی توحید کے قائل رہو. اور توحید کا حق یہ ہے کہ اللہ سے مخلص رہو، اخلاص سے مانو، اسے اپنا رب مانو. کہا جب کہہ رہے ہو نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، نماز میں ہاتھوں کو بلند کرو. آپ نے دیکھا ہے جب ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں عدالت میں جائیں نا تو ہاتھ اٹھا کے قسم کھائی جاتی ہے، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. مولا فرماتے ہیں جب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم ہے، تو کم از کم نماز میں جھوٹ نہ بولو، دل سے کہو پروردگارہ تو سب سے باعظمت ہے. کہ توحید کیا ہے، اے کاش کہ نہج البلاغہ کے خطبے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں، میں اے کاش پیش کر سکوں، صرف ترجمہ صحیح طرح سے پیش کر سکوں. مولا توحید کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات سجانے والی ہستی کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے دنیا کو خلق کیا کہ اس کے سامنے کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی. اگر کہیں نا کہ اسی امام بارگاہ جیسا ایک اور امام بارگاہ بناؤ، ایک آرکیٹیکٹ آئے گا، انجینئر آئے گا، بلڈر آئے گا، سب آئیں گے، آ کے دیکھیں گے کہ کیسے بنایا گیا، کون سی دیوار کہاں، کیسے لائٹیں کہاں پہ، فلور کیسا بنا تھا. ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی کوشش کریں گے کاپی کی جائے. عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اس پوری کائنات کی کوئی مثال موجود نہیں تھی جب بنا رہا تھا. اور کہا کہ پہلی مرتبہ میں جب بنا رہا تھا تو تجربے سے سیکھ نہیں رہا تھا کہ غلطیاں کرتے کرتے سیدھا کرتا چلا جاؤں. کب بغیر تجربے کے، بغیر مثال کے جو اس کائنات کو بنائے اسے خدا کہا جاتا. کہ اس کے سامنے نہ کوئی مثال موجود تھی، نہ اس کے سامنے تجربے کے. کہ اس کے علم میں کوئی چیز کم نہیں ہے کہ جو کبھی سوچے. کہ مخلوقات کے تمام اعمال کو اپنے علم سے جانتا تھا، علوم کے، اس کے علم کے اندر تمام مخلوقات کے سارے اعمال تھے. اس کے باوجود اس کی بڑائی تھی، گناہوں کو دیکھنے کے باوجود تمہیں خلق کر دیا. اگر چاہتا تو خلق نہ کرتا. کہ اگر خلق نہ کرتا کسی میں جرت نہیں تھی کہہ دیتا کہ مجھے خلق کیوں نہیں کیا. اور اگر کسی کو پتھر بنا دیتا اس میں جرت نہیں تھی یہ کہتا مجھے انسان کیوں نہیں بنایا. جانور بناتا تو یہ جرت نہیں تھی کہتا مجھے تو نے پودا کیوں نہیں بنایا. کہ اللہ نے تمہیں سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا، اگر نہ بناتا تو میں نہ ہوتا. خلق کرنے کے بعد کو پروردگارہ تیرا شکر تو نے انسان بنایا، حیوان بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا. کہا بنا دیا انسان، اس کے بعد شکر ادا کرو پروردگارہ تو نے عقل و شعور عطا کیا. اس کے بعد کہو کہ پروردگارہ عقل و شعور دیا تھا، اگر ایمان نہ دیتا تو میں بھی مشرکین و کفار کی طرح ہوتا. پروردگارہ تیرا شکر تو نے ایمان عطا کیا، پروردگارہ تیرا شکر تو نے علی جیسا امام عطا کیا. عزیزان گرامی ہم کس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے توحید کو سمجھایا. مولا پھر آگے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات جب اس نے بنائی تو کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں. آج اس پوری کی پوری کہکشاں کو جسے آپ گیلیکسی کہتے ہیں، دنیا کے اندر اربوں کھربوں گیلیکسیز موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں، اور یہ تمام کہکشائیں پھر ایک ملکی وے میں ہیں. مولا فرماتے ہیں ابھی لوگ دنیا میں اللہ کی مخلوقات کو صرف گن نہیں سکتے. اتنے ستارے سیارے اتنے نظام موجود ہیں کہ لوگ گن نہیں سکتے. کہ جو اس کی مخلوقات کو گننا نہیں جانتے وہ خدا کا انکار کیسے کر دیتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. کہ اس کی مخلوقات کو سمجھتے نہیں ہیں اور خالق کا انکار کر دیتے ہیں. پھر مولا کے فرماتے ہیں کہ اس نے اسی آسمان کے اوپر تمہیں سامنے ستارے سجائے.
پھر ایک سورج کو تمہارے لیے تمازت کے لیے دیا، پھر ایک چاند کو گرمائش کے لیے دیا. کہا کس طرح سے چاند تمہیں ایک ایمان کی گرمائش عطا کرتا ہے، دن کے اندر سورج روشنی عطا کرتا ہے. دن میں اللہ نے جس طرح سے تم نے اپنے گھروں کے اندر رات کو تاریکی سونے کے لیے قمقمے لگا رکھے ہیں، اللہ نے رات کے اوپر سارے آسمان پہ ستارے سجا رکھے ہیں. عزیزان گرامی، اس پیارے انداز سے مولا نے تمام کی تمام اس کائنات کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو ان چیزوں کا شاہد ہو کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں کائنات کتنی وسیع ہے، اور پھر مولا نے کائنات کو بتانے کے بعد فرشتوں کا نظام بتایا. کتنے فرشتے ہیں؟ کہا اللہ نے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں جو رکوع میں ہیں وہ سجدے میں نہیں جاتے، جو سجدے میں ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو تسبیح بجا لا رہے ہیں وہ حمد کے لیے طاقت نہیں رکھتے، جو حمد کرتے ہیں ان میں دوسرے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اتنی مخلوقات اللہ نے تسبیحات کے لیے خلق کی ہیں، انہیں تمہاری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس عبادت سے تم اللہ سے قریب ہوتے ہو. وہ اپنے آپ کو تمہاری عبادت کا محتاج نہیں بناتا. اگر کوئی اس کی حمد بجا لاتا ہے تو اللہ میں کوئی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی عظمت میں کمی نہیں آتی. حمد بجا لانے والا اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے، اور حمد بجا نہ لانے والا اپنے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ توحید کا پورا نظام اور پھر پورا فرشتوں کا ایک نظام. پھر اس کے بعد مولا نے جناب آدم علیہ السلام کے پہلے خطبے کے اندر خلقت سے متعلق کچھ جملے کہے ہیں کہ اللہ نے سارے ملائکہ کو بتایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. اور جب جناب آدم کو خلق کیا، اس پوری خلقت کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، مولا نے اپنے انداز سے تذکرہ کیا ہے. اور پھر مولا نے ابلیس کے مذموم ہونے کا، اس کے تکبر کا تذکرہ کیا. چند جملے مولا کے پیش کروں گا شیطان سے متعلق کہ مولا نے کس زاویے سے شیطان کو سمجھایا کہ دیکھو اس کو سمجھو، جب دشمن کو سمجھو گے تبھی اس سے بچ سکو گے. جب تک دشمن کو سمجھو گے نہیں، انہ لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا آشکار کھلا ہوا دشمن ہے. عزیزان گرامی، ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے 6000 سال عبادت کی تھی. بہت سے لوگ یہ جملہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 6000 سال عبادت اور ایک سجدے میں سارے اعمال اللہ نے رد کر دیے. عدالت سے بالاتر وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت ہر چیز سے بالاتر ہے، حتیٰ عدالت سے زیادہ اس کی رحمت ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں کہتا ہے کہ اور میری رحمت ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو مولا سمجھا رہے ہیں اس جملے کو کہ ایک سجدے کی وجہ سے 6000 سال کی عبادت رد نہیں ہوئی. مولا فرماتے ہیں کہ آزمائش کے بعد وہ جو اندر کا شیطان کا تھا وہ کھل کے سامنے آیا. اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے تھے. اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. شیطان کے تمام اعمال فرشتوں پہ آشکار نہیں تھے. وہ اس کی ظاہری عبادت کو دیکھ کے اسے بلا رہے تھے آسمان پہ، اور اللہ اس کے دل کا بھید جانتا تھا کہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. 6000 سال کی عبادت رد اس وقت ہوتی ہے جب قبول ہو رہی ہو. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا رد تو اللہ تب کرتا جب وہ قبول ہو رہی ہوتی. وہ سب کچھ دکھاوے کے لیے تھا. جس دن آزمائش ہوئی اس کے سارے اعمال کھل کے سامنے آ گئے. وہ جو اندر کا شیطان تھا وہ سب سارے فرشتوں پہ واضح ہو گیا کہ سارے فرشتے جا جا کے اسے کہتے تھے. معصوم کی روایت ہے جب اللہ نے کہا نا کہ یہ آدم ہے میں نے اسے خلق کیا، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو اس دن تم سب سجدے میں گر جانا اس کے سامنے، لیکن تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اس کو سجدہ نہیں کرے گا اور اسی پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہوگی. تو کہا جب یہ جملہ سنا سارے فرشتے تڑپنے لگے، رونے لگے، اور ابلیس کے پاس آئے ایک ایک کر کے سب فرشتے. کہا ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ میں نہ ہوں جس پہ اللہ کی لعنت ہو. مولا فرماتے ہیں کہ شیطان نے سب کے لیے دعا کی لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی. اتنا مغرور و متکبر تھا. کہا پروردگارہ ان پہ لعنت نہ بھیجنا. یہ نہیں کہتا تھا مجھ پہ لعنت نہ بھیجنا. کہا اتنا مغرور و متکبر تھا، سمجھتا تھا کہ میرا احسان ہے خالق پہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. کہ کب جا کے آشکار ہوا، کب کھل کے سامنے آیا؟ جب اللہ نے امتحان لیا. بہت سے لوگ جب تک امتحان نہیں ہوتا چھپے رہتے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ شیطان سے سبق سیکھو. جب تک امتحان نہیں ہوتا بہت سے لوگ چھپے رہتے ہیں، ہر طرف سے حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. جیسی آزمائش شروع ہوتی ہے فوراً شکوے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں چوری کیوں ہوئی، یہ ہمارے گھر میں پریشانی کیوں آئی، میں ہی بیمار کیوں ہوا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا. کہا دیکھو
کبھی شکوہ نہ کرنا، یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشوں میں سرشار رہنا، اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا انسان کی ایمان کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، اب کتنے اسے خطبے کے اندر اسرار و رموز ہیں جو مولا امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمائے، اور پھر مولا نے اسی خطبے کے اندر جناب سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ ان کی عظمت کو بیان کیا۔ عزیزان گرامی، ان خطبوں کے اندر آئیے ذرا میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا تفصیل سے، ان خطبوں کے اندر کس تفصیل سے مولا نے جناب ختم مرتبت کا تعارف کروایا ہے، ان کی عظمت کا اور ان کے اس شجرے کا اور جناب ختم مرتبت کی شجاعت کا، ان کے جود و سخاوت کا، جود و سخا یعنی سخاوت، جناب ختم مرتبت کتنے کریم تھے، کہا اپنے دشمن سے بھی جب پیش آتے تھے تو سخاوت کے ساتھ پیش آتے تھے، شہامت و شجاعت کے علاوہ کہا کریم تھے، دشمن پہ بھی کرم کرتے تھے، کہ رسول خدا بے انتہا۔ اب جناب ختم مرتبت کا تعارف اگر پاکستان میں ایوارڈ دیا جاتا ہے سیرت النبی لکھنے پہ، اے کاش کہ کوئی آدمی نہج البلاغہ سے سیرت نبی کو مرتب کرے کہ مولا امیر المؤمنین نے سیرت رسول خدا کیا فرمائی ہے۔ آئیں صرف ایک جملے کو پیش کروں گا اور آگے خطبے کے جملوں کی طرف جاؤں گا۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب دوار بطبہ، کا ایک ایسے طبیب تھے، ایک ایسے لوگوں کے نفوس کا علاج کرنے والے تھے کہ جو اپنی طبابت کو، اپنی پریکٹس کو اپنے ہاتھ میں لیے معاشرے کے ساتھ چلتے تھے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں مجھ میں کہ مولا آپ نے دیکھا ہے اکثر ڈاکٹر اپنی پریکٹس کھولتے ہیں، اپنی کلینک کھول لیتے ہیں، سرجری اب مختلف نام ہیں، اور کہتے ہیں لوگ آئیں علاج کے لیے۔ کہ رسول خدا ایسے معالج نہیں تھے، نفسوں کے ایسے علاج کرنے والے نہیں تھے کہ جو لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ میرے پاس اپنے نفسوں کا علاج کراؤ۔ کہ رسول خدا حبیب خدا اس ہستی کا نام تھا کہ جو لوگوں کے نفسوں کا علاج کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، کہ لوگوں کے پاس جا جا کے ان کے نفوس کا علاج کرتے تھے۔ کہا رسول طبیب دوار بطبہ، جب بھی میں اس جملے کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولا آپ سے بہتر رسول خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ یا امیر المؤمنین، آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، آپ نے رسول خدا کو سمجھایا بھی تو ایک نئے زاویے سے سمجھایا ہے۔ طبیب دوار بطبہ، کا خود سے اپنی طبابت ہاتھ میں لیے، کا اتنی محبت رکھتے تھے مخلوقات کی ہدایت کے لیے کہ گھر گھر جا کے لوگوں کو خود سے پکار کے بتاتے تھے کہ تمہیں خالق نے ندا دی ہے، تمہیں اللہ نے بلایا۔ کہا کہ وہ منتظر نہیں رہتے تھے کہ لوگ ان کی طرف آئیں، لوگوں کی طرف جاتے تھے، کہ لوگوں کو جا کے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ارسال اور بعث کا قرآن میں لفظ استعمال کیا، انا ارسلنا رسلنا بالبینات، انا بعثنا، یا ہم نے بھیجے، رسول بھیجے ہیں، بعث کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا انبیاء کو، رسول خدا حتیٰ کفار و مشرکین کے جب عذاب سے متعلق سوچتے تھے تو روتے تھے کہ پروردگارا میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ہدایت ہو جائے۔ وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے رحم کا سب سے باعظمت مثال کو دنیا میں دیکھنا چاہتی ہو تو میرے حبیب رحمت للعالمین کو دیکھ۔ کس طرح سے مولا نے جناب ختم مرتبت کے اس رویے کو پیش کیا۔ جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، فضائل کا جملہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نہج البلاغہ بہت سے جب سن کے آئیں گے تو یہی سوچیں گے کہ مولا کے بے انتہا فضائل آئیں گے، مولا کے علوم کے جتنے فضائل ہیں یہاں پیش کروں گا، لیکن ایک جملہ مولا کی ذوالفقار سے متعلق سن لیجئے۔ جب سوال کیا کسی نے، کہا یا علی، رسول خدا جنگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ صرف ایک جنگ میں حنین میں آپ نے تلوار اٹھائی، اس کے علاوہ ہمیشہ امیر المومنین سے کہتے تھے یا علی اب حملہ کیجئے۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں رسول خدا کی تلوار کا، شمشیر کا کہاں تذکرہ ہے؟ کہا قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تلوار نہ چلے کیونکہ وہ رحمت الہی ہیں۔ تو فوراً سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہا کیونکہ وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں۔
میں جلال الہی کا دنیا کے اندر اللہ کے دشمنوں کے اوپر اس کا جلال ہوں، اللہ کے منکروں پہ اس کا جلال ہوں، رسول خدا کے دشمنوں پہ جلال الہی ہوں، کہ جو رسول خدا کی طرف ہاتھ بڑھتا تھا اس ہاتھ کو میں روکتا تھا، کہ اگر کوئی پتھر آتا تھا تو اس کو سینے پہ لیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں مولا نے اپنی زحمتوں کو پیش کیا، میں ذرا سادہ سے الفاظ میں بہت تیزی سے پیش کروں گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یا علی، میرے اس بھتیجے پہ کبھی کوئی آنچ نہ آئے، کہ جب میرے بابا نے مجھ سے کہا نا، ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ یا علی میرے اس بھتیجے پہ، میرے اس مرحوم بھائی کے یتیم بیٹے پہ کوئی آنچ نہ آئے، تو میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا، کہا کہ بابا جان پتھر مجھے لگے گا لیکن رسول خدا تک نہیں پہنچے گا، جو ہاتھ بڑھے گا مجھ سے ہوتا ہوا رسول خدا پہ جائے گا، میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا لیکن ان تک نہیں آنے دوں گا۔ اب وہ وعدہ تھا ایک وارث بیٹے کا اپنے وارث باپ سے، جو علوم انبیاء کا، عصمت انبیاء کا وارث باپ تھا، اس کا وہ وارث بیٹا جو سارے انبیاء کی عصمتوں کا وارث تھا، وعدہ کیا بابا جان میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی پتھر کوئی آنچ رسول خدا تک نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ کا بیٹا موجود ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں پھر میں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی، میں سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا، جب جنگ شروع ہوتی سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، جب بچپنے میں، میرے بچپنے میں لوگ رسول خدا کو پتھر مار رہے تھے تو میں پتھر سینے پہ لیا کرتا تھا، میں پیغمبر کو کوئی پتھر لگنے نہیں دیتا تھا۔ کہا رسول خدا نے بڑی زحمتیں کر کے دین پہنچایا، بعض اوقات فاقے کیے اور اپنے سینے پہ، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اور جب شیب ابی طالب میں تھے تو کہا کہ خود جناب ابو طالب، جناب خدیجہ جو دونوں رئیس تھے، کہا اس طرح کے عالم سے گزرے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس طرح کے عالم سے گزرے کہ انہوں نے بعض اوقات کھجور کے درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا، حبیب خدا رسول خدا کی محبت میں پتے کھا لیتے تھے، کہا کہ آج ایک پتا کھا لیتے ہیں اس پہ گزارا کریں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، کیونکہ دونوں سردار، جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھیں، بہت دولت مند تھیں، جناب ابو طالب سردار تھے۔ ایک سردار کے لیے سختی دیکھنا بہت مشکل کام ہے، ایک ملکۃ العرب کے لیے فاقے کرنا مسلسل کئی روز بہت مشکل کام ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں 3 طبقوں کو بہت احترام دیتا ہوں، وہ امیر جو بہت غریب ہو جائے، وہ ترس رہا ہوتا ہے محبت کے لیے، کہ وہ عزیز جو لوگوں کے اندر گم ہو جائے، کہ وہ ترس رہا ہوتا ہے عزت کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آتے ہیں مصائب کے جملے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ پتے کھا لیتے تھے تو اتنی ان کی کھال باریک ہو گئی تھی کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے پیٹ پہ کھایا ہوا پتھر نظر آتا تھا، پتا ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی، ان کی رگیں نظر آنے لگی تھی۔ کھال کیوں؟ کیونکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، جسم کا وزن گرتا چلا جا رہا تھا اور بہت کمزور ہو گئے تھے، کہا ان کی رگیں نظر آتی تھی اور پیٹ میں ان کی آنتیں نظر آتی تھی، کہا اتنے کمزور ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ ہماری جان قربان محمد مصطفیٰ آپ پر، یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آتا کہ جناب ابو طالب کی پوری ذریت اسلام پہ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتی۔ میدان کربلا میں کبھی آپ نے کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر کسی منکر سے منکر عالم کے منہ سے یہ جملہ سنا جو اہل بیت کا منکر ہو، اس کے بھی کبھی منہ سے جملہ سنا کہ میدان کربلا سے کوئی بچہ بھاگ گیا تھا؟ عزیزان گرامی، دشمنان اہل بیت بھی کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی فرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ بار بار سوال کرتے تھے۔ جناب قاسم جیسا ایک نوجوان بچہ 13 برس کا، وہ کہہ رہا ہے چچا جان، جب فہرست پیش کر رہے تھے نا شہداء کربلا کی، کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے چچا جان کیا میرا نام ہے شہداء کی فہرست میں؟ اگر یہ سوال کرتے نا کہ کیا میرا نام ہے، تو اس سے یہ مفہوم نکل سکتا تھا کہ شاید پریشان ہوں، مضطرب ہوں، شاید ان کے دل کے اندر معاذ اللہ کوئی اضطراب موجود ہو، لیکن یہ سوال نہیں کیا کیا میرا نام ہے، بلکہ کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ یعنی پریشانی اور اضطراب اس بات پہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ میرا نام آپ نے نہ لکھا ہو؟ تو جناب سید الشہداء نے مسکرا کے ایک سوال کیا، کیف الموت عندک، اے میرے بھتیجے قاسم موت کو کیسا پاتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا جناب قاسم پوتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کی، کہ احلی من العسل، کا شہد سے زیادہ میٹھی، میں پیش کروں گا آگے۔
عزیزان گرامی یہ کیوں اتنی قدرت و قوت پائی جاتی ہے ذریت جناب ابو طالب میں، ذریت امیر المومنین میں، کہ ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے باوجود ان میں کمزوری نہیں محسوس ہوتی، بلکہ بھوک و پیاس کے ساتھ زیادہ جلال نظر آتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا شہداء کے چہروں کا جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. دشمن کہتے ہیں، وہ جو میدان کربلا میں مارنے کے لیے آئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کوفے میں واپس جانے کے بعد، وہ کہتے ہیں جیسے جیسے عاشور کا دن گزر رہا تھا حسین کے چہرے کا جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. کمزوری نہیں آ رہی تھی، جلال بڑھ رہا تھا، ہیبت حسین کی بڑھتی چلی جا رہی تھی. ہمیں گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ حسین جب جنگ کریں گے تو کیسی جنگ ہوگی. عزیزان گرامی، میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا کا اتنا عظیم معرکہ شروع ہو رہا ہے. آج چاند رات ہو گئی ہے. میں بھی 1-2 ہفتے پہلے کربلا سے آیا ہوں. تیاریاں شروع ہو چکی تھیں. عجیب و غریب ایک ماحول تھا. جب کوئی کربلا جاتا ہے نا تو دل وہیں رہ جاتا ہے، پھر آنکھوں کے سامنے کربلا چلتی رہتی ہے. اب جملوں کو سنیں گے، آپ کے سامنے پیش کروں. ہر امام نے یاد کیا ہے میدان کربلا کو. امام رضا علیہ السلام ریان ابن شبیب کے ساتھ بیٹھے ہیں. امام کے بہت ہی قریبی مستند ترین روایات میں سے روایت ہے ہمارے یہاں مصاحب کی، شاید میں نے گزشتہ برس پیش کی ہو. ریان ابن شبیب الوقائع والحوادث، مرحوم ملبوبی نے وہاں پہ لکھا ہے اس روایت کو کہ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا مولا زار و قطار گریا کر رہے ہیں. اس طرح سے رو رہے ہیں کہ مولا کی ریش مبارک تر ہو چکی ہے، داڑھی آنسوؤں سے بھر چکی ہے. میں نے کہا مولا کیا بات ہے، اس طرح سے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا. اس طرح سے آپ رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں ماں کو یاد کر کے. تو مولا نے کہا یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم محرم شروع ہو گیا؟ تمہیں نہیں معلوم ہمارے جد کی شہادت کے دن آ گئے ہیں؟ کہا میں فوراً تڑپنے لگا. کہا مولا میں نے بھی چاند نہیں دیکھا تھا. روایت طولانی ہے، جملوں کو سنیں گے. کوشش کیجئے کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے. معال مجلس مصائب مجلس ہوتے ہیں. کہ مولا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ محرم شروع ہو گیا. تو مولا نے، روایت طولانی ہے، مولا نے جملہ کہا یبن شبیب ان کنتا باکین علی شیئن فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے، اگر کبھی بھی رونا آئے کسی بھی بات پہ، اپنے ہی مصائب پہ رونا آ رہا ہو تو اپنے غم کو بھلا کے میرے جد حسین پہ رونا. کہا میرے جد حسین وہ مظلوم امام ہیں کہ جب بھی میری پھپھیاں ان پہ روتی تھی انہیں تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا. کہا یبن شبیب انہو قتل کالکبش. کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا. اجرکم اللہ. مجھے معاف کیجئے گا، سخت جملے پیش کرنے والا ہوں. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں 8ویں امام مستند ترین روایات میں، روایت پہ کوئی شک نہیں ہے. علماء نے بڑی بحثیں کی، مولا نے یہ الفاظ کیوں پیش کیے ہیں. مولا نے کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. تو اب ریان ابن شبیب پوچھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کیا پانی پلا کے ذبح کیا گیا تھا؟ کیا خنجر کو تیز کر لیا گیا تھا ذبح کرنے سے پہلے؟ آپ نے دیکھا ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، جب بھیڑ یا بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو دوسرے بھیڑ بکریوں سے چھپا لیتے ہیں، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. کہا مولا کیا آپ کے اہل بیت سے چھپا کے ذبح کیا تھا؟ ایک مرتبہ امام رضا تڑپنے لگے، بلند آواز سے رونے لگے. کہا نہ پانی پلایا، نہ خنجر کو تیز کیا، نہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے پردہ کیا. کہا مولا جب یہ کوئی چیز نہیں تو پھر کیوں کہا آپ نے؟ علماء بڑی بحث کرتے ہیں کیوں کہا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کرتے ہیں، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جب کوئی آدمی بھیڑ کو ذبح کر رہا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت ذبح کرو، مت مارو، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. مولا امام رضا کہتے ہیں جب میرے جد حسین کو مارا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب
سب کہتے تھے جلدی مار دو حسین کو. ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا. ایک بی بی برقع سر پہ لے کے خیمے سے باہر آئی, دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے میں نے چاروں طرف دیکھا, مجھے میرا بھائی نظر نہیں آیا. میں نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہے. میں نے تڑپ کے دیکھا چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے. جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا, جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ تلوار کا وار کرتا تھا, جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا. بی بی فرماتی ہے میں نے گھبرا کے کہا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ کہ میرے بھائی نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہ. ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ یا زینب ارجعی الی الفسطی ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ, ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس بھئی چاند رات ہے, آپ تیار رہیے گا, یہ از ایام مصائب کے ایام. ہاتھوں کو بلند کیجئے. مختصر سی دعا کے لیے میں نے جلدی ختم کر دی ہے مصائب. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں, جب بڑے بڑے علماء نے پوچھا نا امام زمانہ سے مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے, تو امام زمانہ نے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں. اللہ میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا. آئیں بھئی سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ذرا ایک مرتبہ کہیں پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ, ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا آج شب سے کربلا میں امام زمانہ ڈیرے ڈالیں گے, سارے زائرین کا استقبال کریں گے. عزادار کے حقیقی وارث تو امام زمانہ ہے نا. پوری دنیا میں جو فرش عزا بچھاتا ہے نا وہ امام زمانہ کی نمائندگی کر رہا ہے. اس لیے نیتوں کو خالص رکھیں. جو عزاداری میں آتا ہے امام زمانہ کو پرسہ ضرور دے. دو ہستیوں کو پرسہ دینا لازم ہے, سب کو پرسہ دیں لیکن دو ہستیوں کو. ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, جناب زہرا کو کیونکہ ان کے لال کا ماتم ہے, اور دوسرا امام زمانہ جو آج وارث ہیں عزاداری کے. آئیں بھی ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گا پروردگارا دنیا میں بہت ظلم بڑھ چکا ہے, ظالموں کا خاتمہ فرما, داعش کا تمام دہشت گردوں کا خاتمہ فرما, داعش کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, نجف و کربلا کی, سامرہ کی بلد کی, شام کے تمام روضوں کی, کاظمین کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جنت البقیع کی ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ کہ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے تو پہلے نانا کے روضے پہ آئے, پھر ماں کی قبر پہ آئے. روایت کے الفاظ ہیں الوقائع والحوادث میں کہ جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا, سید الشہداء قبر مطہر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے اور لپٹ کے اتنا رو رہے تھے قبر سے, اور بار بار کہتے تھے اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اماں میں عراق جا رہا ہوں, اماں میں عراق جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے کہ اسی بی بی نے فوراً آواز دی ہوگی بیٹا آپ اکیلے نہیں جائیں گے, میں ساتھ جاؤں. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا تمام کے تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. عزاداری کی عزاداروں کی حفاظت فرما. پاکستان میں جہاں جہاں, عراق میں, بحرین میں, یمن, جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداری خیر و عافیت سے مکمل فرما. پروردگارا ایک اور واسطہ دوں گا, میں مکمل کر دوں گا. پروردگارا ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا واسطہ ہے اس امام کا کہ جو آج کربلا معلیٰ کے اندر سارے زائرین کا استقبال کر رہے ہوں گے, اور استقبال کرتے ہوئے کن جملوں کو دہراتے ہیں. زیارت ناحیہ ذرا جا کے پڑھیے گا, اس کے جملوں کو ذرا دیکھیے گا, بڑے مصائب ہیں اس کے اندر.
مولا فرماتے ہیں اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، بدلت دموع دما، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ مولا جب بھی میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، مولا اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا۔ پروردگارہ اس امام کی عظمتوں کا واسطہ، آج چاند رات ہے، ابھی تو میں نے تفصیل سے مسائل پیش ہی نہیں کیا ہے، یہ سب رو رہے ہیں، پروردگارہ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو جہاں جہاں پہ بسا ہوا ہے، پروردگارہ جو جو مرادیں رکھتا ہے، جس نے التماس سے دعا کی ہے، جو جس طرح کی پریشانی رکھتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما، التماس سے دعا کرنے والوں کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔